اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے علم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی تو مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر کر کے تھک جاتے، لیکن اس موقع پر جب علم کے بارے میں تقابل ہو رہا ہے تو اتنی اہم روایت ان سے کیسے چھوٹ گئی۔ صحیح بخاری میں 82 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العلم میں ہے حدیث بیان کی ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، اور حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اپنے کانوں سے، آپ فرما رہے تھے، بین انا نائم اتیت بقدح لبن، میں سویا ہوا تھا۔ انبیاء سوتے ہوئے جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ تو میں سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے اسے پیا، یعنی دودھ پیا اس میں سے، حتی انی لأری الرئی یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو سیرابی ہے نا، دودھ پینے کی وجہ سے میں سیر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ میرے پوروں سے یہ دودھ نکلنا شروع کر دے، میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع کر دے، اتنا زیادہ میں نے پی لیا دودھ، سیر ہو کر پیا، جتنی گنجائش تھی اس سے بھی بڑھ کر پیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر جو بچا ہوا تھا نا دودھ وہ میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ قال فما اولتہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ یہ خواب ہے نا، خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دودھ سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے اتنا پیا کہ آپ نے گنجائش سے بھی زیادہ پی لیا، حتیٰ کہ آپ دودھ کے پیکر بن گئے، دودھ آپ کے ناخنوں سے نکلنا ایسے لگتا تھا کہ ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعویل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، میں نے اتنا علم اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ میں پیکر علم بن گیا، میرے روح سے علم پھوٹنے لگا، پھر میں نے وہی علم عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم کا مقابلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر ہوا اعلمنا، وہ صحابہ کرام میں بالاتفاق، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سب سے بڑے عالم تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم دیا۔ دیکھیں علم کے بارے میں یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آئی، اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، کہ میں علم کا پیکر بن گیا، پھر میں نے علم عمر کو دے دیا، عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم کی بڑی واضح اور بین دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی نصوص کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور انہی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔